السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، الحمدللہ آپ متفرق یعنی الگ الگ مسائل سماعت کر رہے ہیں۔ کچھ مسائل آج بھی سن لیجئے۔ پان میں تمباکو کا استعمال، پان میں تمباکو کا استعمال اگر اس حد تک ہو کہ نقصان پہنچے اور حواس میں خلل پڑے، حرام ہے۔ حواس میں خلل پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی عقل قابو میں نہ رہے اور وہ اس کا دماغ کام نہ کرے اور پتہ نہ چلے کہ اس کو کیا بول رہا ہے، تو حواس میں خلل پڑے اس حد تک استعمال کرنا تمباکو کا حرام ہے۔ اور اس طرح کے منہ میں بدبو آنے لگے، مکروہ یعنی ناپسند ہے، حرام نہیں ہے۔ اور اگر تھوڑا تمباکو خصوصاً مشک وغیرہ سے خوشبو کر کے پان میں کھائیں، یا عموماً جو تمباکو وغیرہ ہوتا ہے خوشبودار وہ کھائیں، اور ہر بار کھا کے کلیوں سے خوب منہ صاف کر لیں کہ بو نہ آنے پائے، تو خالص مباح ہے۔ یعنی اس کے کھانے میں نہ عذاب ہے، نہ چھوڑنے میں، نہ اس کے کھانے میں ثواب ہے، نہ چھوڑنے میں عذاب ہے۔ مباح ہے مطلب جائز ہے۔ بو کی حالت میں کوئی وظیفہ نہ چاہیے، یعنی منہ میں بو ہو تمباکو وغیرہ کھانے سے تو اس وقت کوئی وظیفہ وغیرہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ منہ اچھی طرح صاف کرنے کے بعد ہو۔ اور قرآن کریم تو حالت بدبو میں پڑھنا اور بھی سخت ہے۔ تلاوت کے وقت ضرور منہ بالکل صاف کر لیں۔ فرشتوں کو قرآن عظیم کا بہت شوق ہے، اور عام ملائکہ کو تلاوت کی قدرت نہ دی گئی۔ جب مسلمان قرآن شریف پڑھتا ہے، فرشتہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ کر تلاوت کی لذت لیتا ہے، اور جو آیت اس کے منہ سے نکلتی ہے فرشتے کے منہ میں داخل ہوتی ہے۔ اس وقت اگر منہ میں کھانے کی کسی چیز کا لگاؤ ہوتا ہے، فرشتے کو ایذا ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ بیڑی سگریٹ اور حقہ پینا، بیڑی سگریٹ اور حقہ پینا جیسا کہ تمام شہروں یہاں تک کہ علماء و فضلاء میں رائج ہے، اور عرب و عجم مشرق و مغرب کے عام مسلمانوں میں مروج ہے، یعنی اس کا رواج ہے، پیتے ہیں سب، اور جن کا چرچا آج کل عوام و خواص میں شائع ہے۔ شرعاً جائز و مباح ہے۔ بیڑی سگریٹ پینا اور حقہ پینا شرعاً جائز ہے، مباح ہے۔ ان کے حرام ہونے کی کوئی وجہ ہے نہ کراہت کی، یعنی بیڑی سگریٹ حقہ پینے کے حرام ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، نہ مکروہ ہونے کی کوئی وجہ ہے۔ اگرچہ ان کی بو یعنی بیڑی سگریٹ حقہ وغیرہ کی ناپسند ہو طبیعت کو، تو یہ طبعی مکروہ ہو سکتا ہے، شرعاً یعنی شریعت کی نظر میں مکروہ نہیں۔ ہاں اگر ان کو نشہ لانے کی غرض سے خاص طور پر پیا جائے اور اس سے عقل میں فتور پیدا ہو اور جسمانی نقصان پہنچے، تو یہ خاص صورت، یہ صورت کہ عقل میں فتور آ جائے، جسمانی ضرر کا باعث ہو، تو ناجائز و حرام ہوگی، بحوالہ فتاوی رضویہ شریف وغیرہ۔ کبوتر پالنا جائز ہے، جبکہ دوسروں کے کبوتر نہ پکڑے، بلکہ بعض احادیث میں سرخ یعنی لال رنگ کے کبوتروں کے پالنے پر برکت کا وعدہ آیا، اور کبوتر اڑانا کہ گھنٹوں ان کو اترنے نہیں دیتے نیچے، اور انہیں بھوکا پیاسا اڑنے پر مجبور کرتے ہیں، یہ حرام ہے۔ پھر دیکھا گیا ہے کہ کبوتر اڑانے والے کبوتر اڑانے کے لیے مکانوں کی چھتوں پر بھی چڑھتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو اور بھی زیادہ حرام۔ ظاہر ہے کہ اب اس کی نظریں دوسروں کے مکانوں، کمروں، صحنوں میں بھی پڑیں گی، اور عموماً ان میں عورتیں بوڑھی جوان بیاہی بن بیاہی رہتی ہیں، تو یہ ان کی بے پردگی بھی ہوئی۔
اور یہ اس کا خیال نہیں کرتا تو اس کی بے شرمی اور بے حسی بھی۔ ایسے کو اس شنی و قبیح حرکت یعنی بری اور گندی حرکت سے سختی سے منع کیا جائے اور اہل محلہ اس سے سخت باز پرس کریں، اور اب یہ زمانہ تو نہیں کہ خود سزا دیں، لہذا حکومت کو مطلع کریں۔ اب حکومت کے کارندے اس کے تمام کبوتر جنہیں وہ اڑاتا اور ان کے اڑانے کے لیے ان پر کنکریاں پھینکتا اور دوسروں کو ناحق تکلیف دیتا ہے، ذبح کر کے خود اسی کو دے دیں کہ کھائے اور کھلائے، تاکہ اڑانے کا یہ سلسلہ ہی منقطع ہو جائے، ختم ہو جائے، دوسروں کو عبرت بھی ہو، اور عورتیں اس کی بدنگاہی سے بھی بچیں۔ در مختار بحوالہ فتاوی رضویہ شریف۔ مردوں کو دیکھا دیکھی اب عورتیں بھی تاش و شطرنج کھیلنے لگی ہیں، حالانکہ یہ دونوں کام مردوں کے لیے ناجائز ہیں، تو عورتوں کے لیے ناجائز تر یعنی اور زیادہ ناجائز۔ اور تاش کھیلنا شطرنج سے بھی زیادہ برا کہ اس میں تصاویر بھی ہیں، جس کو آپ کہہ لیجئے اسپٹ کھیلنا کچھ اس کا نام ہے، تو اس میں چونکہ تصاویر بھی ہیں تو اور زیادہ برا ہے۔ اندھے سے پردہ ویسا ہی ہے جیسا آنکھ والے سے۔ اب کوئی کہے بھلا وہ اندھا ہے، اس سے کہے کیوں پردہ کریں گی عورتیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور غالباً بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آئے، نابینا تھے، ان کو نظر نہیں آتا تھا۔ سرکار نے فرمایا کہ عائشہ پردہ کرو۔ عرض کیا حضور وہ تو نابینا ہیں؟ فرمایا تم تو بینا ہو، تم تو دیکھ رہی ہو، پردہ کرو۔ تو اگر اندھا ہے تو اس سے بھی پردہ ویسی ہی ہے جیسے آنکھ والے سے، اور اس کا گھر میں جانا، عورت کے پاس بیٹھنا ویسا ہی ہے جیسے آنکھ والے، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے۔ آج کل یورپ کی تقلید کی کچھ ایسی ہوا چلی ہے، اور مسلمانوں پر یورپ کی تہذیب کا کچھ ایسا بھوت سوار ہے کہ کھانے پینے رہن سہن میں اسی گندی تہذیب کی گندگیاں جگہ جگہ نظر پڑتی ہیں۔ انگریزوں کی دیکھا دیکھی مسلمانوں میں بھی چھری کانٹے سے کھانے کا رواج آتا جا رہا ہے، اور یہ تو آج کل بہت عام ہو گیا ہے۔ عموماً بڑے گھرانے ہی اس تہذیب کا جلدی شکار ہو جاتے ہیں۔ شرعاً یہ نہایت مذموم طریقہ یعنی برا طریقہ ہے چھری کانٹے سے کھانا۔ حدیث میں ہے کہ گوشت کو دانت سے نوچ کر کھاؤ کہ یہ خوشگوار اور زود ہضم ہے، یعنی جلدی ہضم ہو جاتا ہے، اور اگر بوجہ ضرورت چھری سے گوشت کاٹ کر کھایا جائے، مثلاً گوشت اتنا گلا ہوا نہیں ہے کہ ہاتھ سے توڑا یا دانتوں سے نوچا جا سکے، یا مثلاً مسلم ران یعنی پوری کی پوری ران بھری ہوئی ہے کہ دانتوں سے نوچنے میں دقت ہوگی، پریشانی ہوگی، تو اب چھری سے کاٹ کر کھانے میں حرج نہیں۔ لیکن یہ نہیں کہ ڈائریکٹ آپ چھری سے کاٹ کے چھری ہی سے منہ میں ڈالیں، بلکہ چھری سے کاٹیں اور ہاتھ سے اٹھا کر منہ میں ڈالیں۔ اسی قسم کے بعض مواقع پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چھری سے کاٹ کر تناول فرمانا آیا ہے۔ اس سے آج کل کے چھری کانٹے سے کھانے کی دلیل لانا صحیح نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقع پر ایسا تناول فرمایا تو بعض مواقع ایسے ہی تھے کہ گوشت گلا نہ ہو یا اور کوئی دقت ہو تو سرکار نے اس کو چھری سے کاٹا اور تناول فرمایا۔ یوں ہی ضرورت ہو تو روٹی کو بھی چھری سے کاٹنا درست ہے، مثلاً ڈبل روٹی کو چھری سے کاٹ کر اس کے ٹکڑے کر لیے جاتے ہیں تو حرج نہیں۔ یہاں بھی وہی کہ چھری سے کاٹے اور اس کے بعد ہاتھ سے اٹھا کر منہ میں ڈالے۔ یا دعوتوں میں شیر مال کے 2-2 4-4 ٹکڑے کر لیے جاتے ہیں تاکہ برباد نہ ہو، تو اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ اور روٹی کو دانت سے کاٹ کر کھانا حد درجہ معیوب اور یعنی عیب کی بات اور بے برکتی کا باعث ہے۔ یوں ہی کھڑے کھڑے کھانا یہ بھی معیوب ہے اور بے برکتی کا باعث ہے،
کیونکہ یہ نصارہ کی سنت ہے، نصارہ کا طریقہ ہے۔ آج کل دیکھیے شادیوں میں، بڑے بڑے شادی محلوں میں فیشن سمجھا جاتا ہے بھائی کھڑے ہو کر کھانے کو۔ اللہ اکبر، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے ہوئی قوم دنیا میں بے اقتدار اپنی۔ تو پیارے بھائی، کھڑے ہو کر کھانا فیشن نہیں ہے، بلکہ یہ نصارہ کی تقلید ہے، انگریزوں کی تقلید ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے بیٹھ کر کھانا۔ لہٰذا آج کل یہ جو رواج عام ہو گیا ہے کہ شادی محلوں میں کھڑے کھڑے کھاتے ہیں، بالکل خلاف سنت ہے، اس سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ کھانا کھاتے وقت اگر کوئی آ جاتا ہے تو رواج یہ ہے کہ اسے کھانے کو پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ آؤ کھانا کھاؤ، آؤ بھائی کھائیں گے، کرناٹک بولتے ہیں آؤ بھائی کھائیں گے، آؤ بھائی بیٹھو بھائی کھاؤ بھائی۔ اگر نہ پوچھیں تو تان کرتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا تک نہیں۔ کیسے لوگ ہیں کہ کھانا کھا رہے تھے، ہم گئے تو ہم کو پوچھا تک نہیں، بلائے بھی نہیں کہ آئیے کھانا کھائیے۔ یہ بات یعنی دوسرے مسلمان کو کھانے کے لیے بلانا اچھی بات ہے، مگر سنیے غور سے، مگر بلانے والے کو یہ چاہیے کہ یہ پوچھنا محض نمائش یعنی دکھاوے کے لیے نہ ہو، بلکہ دل سے پوچھے۔ بلکہ اگر اسے کوئی معقول عذر نہ ہو تو اصرار کر کے کھلائے کہ مفت کا ثواب ہاتھ آتا ہے، وہ کھائے گا تو تمہارے خوان پر یعنی دسترخوان پر اپنا رزق کھاتا ہے، تو تمہارے لیے مقام شکر ہے۔ یہ بھی رواج ہے کہ جب پوچھا جاتا ہے آئیے کھانا کھائیے تو وہ کہتا ہے بسم اللہ شروع کیجئے۔ بتائیے، اب بسم اللہ پڑھ کے ہی تو کھانا شروع کیا جاتا ہے، اب وہ شروع کر چکے ہیں، کھا رہے ہیں، اب کہہ رہے ہیں بسم اللہ شروع کیجئے۔ یہ نہ کہنا چاہیے۔ یہاں بسم اللہ کہنے کے کوئی معنی نہیں کہ مسلمان بسم اللہ پڑھ کر ہی کھانا شروع کرتا ہے اور وہ پڑھ چکا۔ علماء کرام نے اس موقع پر بسم اللہ کہنے کو بہت سخت ممنوع فرمایا، یعنی منع کیا، بلکہ ایسے موقع پر دعائیہ الفاظ کہنا بہتر ہے۔ مثلا بارک اللہ کہے، کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ شروع کیجئے نہیں، بلکہ بارک اللہ، اللہ برکت عطا فرمائے، یا اردو میں کہہ دے اللہ تعالیٰ برکت دے، زیادہ دے وغیرہ۔ بسم اللہ شروع کیجئے نہیں کہنا چاہیے، بارک اللہ کہنا چاہیے۔ اور بزرگوں کا معمول یہ ہے کہ کھانے سے فارغ ہو کر یہ کہتے ہیں کہ کھانا بڑھاؤ یا برتن بڑھاؤ، کھانا یا برتن اٹھاؤ نہیں کہتے۔ کھانا بڑھانا یا برتن بڑھانا کھانے میں برکت اور فراخی و وسعت کی ضمناً دعا ہو جاتی ہے۔ پانی، نمک اور آگ کا منع کرنا حلال نہیں، یعنی اگر کسی نے پانی مانگا، نمک مانگا، آگ مانگا تو دے دینا چاہیے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جس نے آگ دے دی گویا اس کے اس تمام کھانے کو صدقہ کیا جو اس آگ سے پکایا گیا، اور جس نے نمک دیا گویا اس کے اس تمام کھانے کو صدقہ کیا جو اس نمک سے درست کیا گیا، اور جس نے مسلمانوں کو اس جگہ پانی کا گھونٹ پلایا جہاں پانی ملتا ہے، اس جگہ پانی پلایا تو گویا گردن کو آزاد کیا، یعنی قیدی کو آزاد کیا، غلام کو آزاد کیا۔ اور جس نے مسلمان کو ایسی جگہ پانی کا گھونٹ پلایا جہاں پانی نہیں ملتا تو گویا اس نے اسے زندہ کر دیا۔ سبحان اللہ، رواہ ابن ماجہ۔ تو جتنا ثواب پانی دینے پر ہے، بلا وجہ شرعی پانی نہ دینے پر اتنا ہی وبال بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے پانی نہ پلانا شقاوت یعنی بدبختی کی نشانی ہے۔ اور آگ کے قائم مقام آج کل دیا سلائی یا لائٹر قسم کی چیزیں بھی ہیں، تو اگر کوئی مانگے تو اس کو دے دینا چاہیے۔ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو عادتاً ہمسائے یعنی پڑوسی ایک دوسرے سے مانگتے رہتے اور ان کا مانگنا کوئی بری یا ذلت کی بات بھی نہیں سمجھی جاتی، کیونکہ امیر وہ غریب سبھی کو کسی نہ کسی وقت ان کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے، اور ہمسائے ایک دوسرے سے عاریتاً لے کر عموماً جو کی تو واپس کر دیا کرتے ہیں۔ ایسی چیزوں کو دینے سے بخل برتنا اخلاقاً ایک ذلیل اور گری ہوئی بات سمجھا جاتا ہے، اور بات ہے بھی ایسی کہ یہ حرکتیں وہی کرتے ہیں جن کے دل میں
جن کے دل مخلوق خدا کی ہمدردی سے اس قدر خالی ہیں کہ کسی کی معمولی سی اعانت بھی انہیں گوارا نہیں ہوتی بلکہ گراں گزرتی ہے، ایسے ان کی برائی کا ذکر سورہ ماعون میں بھی آیا ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے کی چیزیں نہیں دیتے، منع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہم سب کو احکام شرعیہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس درس کو خود بھی سنیں گے اور دوست و احباب کو شیئر کریں گے۔ فجزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ آپ کا خادم فقیر فیاض علی قادری رضوی، خطیب و امام مسجد گلشن بغداد، بنگلور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔